زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ بانو کہتی تھی ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو اور دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ بانو قدسیہ لکھتے ہیں ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روکنا، شکایت کرنا اور گلے شکوے کرنا، منانا، اور پھر دل تو ایسے ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دکھانا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ جسم کی چوٹ کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا کو لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ انسان وہ چیز ہے جو اکڑ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر جھک جائے تو بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ یقین مانے آپ سیرتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیں، عورت صورت کو چھوڑ کر سیرت سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں۔ لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو گے تو کہتے تم بہت بدل گئے ہو یار۔ مرد سے انا کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے، وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی۔ اکڑ پن اور ضد کر کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے، اس کے دل میں اپنی عزت اور محبت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے ان کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کے آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا آنسو ختم، اور آنسو ختم تو محبت ختم۔ بیٹی کے لیے اونچا گھرانہ نہیں بلکہ کوشش کر کے اس کے قد، عزت، محبت کرنے والا اور ہم مزاج گھرانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ خوشی تب ملتی جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے نا۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی اس کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ نظر انداز کرنے والا شخص تمہارے پاؤں پکڑ کر منتیں کرے گا اگر تم اس کی نظر اندازی کی پرواہ نہ کرو، بشرطے وہ شخص تمہارا مطلوب محبت ہو۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، اگر ہواؤں نے رخ بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ احسان کی خوبی یہ بھی ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ محبت تو ایک احساس ہے، جس سے ہو جائے وہیں بس خاص ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحان سے گزر کر اکیلا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل دکھا بھی دے
تو برا نہیں لگتا۔ گزرا ہوا وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ وہ عورت خوش قسمت نہیں جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک محبت ہو۔ والسلام، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔